السلام علیکم۔ پر سوشل میڈیا پر ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈرامہ ارطغرل غازی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو آپ اپنی رائے، اور اصل میں پہلے سے اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں اور اس تاریخ سے، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دوں گا اپنے ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے محبت میں گزارش کی۔ تو یہ ڈرامہ بنیادی طور پر ایک بہت زبردست تربیت کا ایک عمل ہے، اور تاریخ کے حوالے سے یہ ویسے تو ایک حقیقی واقعہ ہے سارا، لیکن obviously جب ایک ڈرامہ لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ فکشن تو ضرور ہوتی ہے جو کہ ایک اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور زیب داستان کے لیے ہوتی ہے، مگر مین سپرٹ میں یہ ڈرامہ ایک مسلمانوں کی اس زرعی تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو سپرٹ بنیادی طور پر ہوا کرتی تھی اور جو کہ ایک تقاضا تھا کہ جس کو آگے جاری رکھا جائے، کہ جس کے تحت اپنے قبیلے کی عزت، اپنے لوگوں کی حفاظت، سچ کے لیے کھڑے ہو جانا، کسی صورت بھی جھوٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا، کسی صورت بھی کسی انسان سے محبت، اپنے نظریے سے محبت اور سچائی سے محبت، اس کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے باقی تمام چیزوں کو پیچھے رکھنا، اور کس طریقے سے اپنے اندر ایک ایمان کی قوت کو پیدا کرنا جس کے ذریعے سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اسی ضمن کے اندر کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کس طریقے سے ان کے اسوہ اور ان سے عقیدت اور محبت کو اپنی زندگی کا روح سمجھنا، یہ سارے کے سارے جو پیغامات ہیں وہ اس ڈرامے کے ذریعے بہت خوبصورتی سے دیے گئے ہیں۔ 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا طغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا، اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا طغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ طغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ بچے میرے وہ ٹی وی کا ایک ڈرامہ اس کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تذکرہ اس ڈرامے کا میں ایک عرصے سے سن رہا تھا، میرے دوست احباب، کئی میرے استاد، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ارطغرل غازی یہ لازمی آپ دیکھیے۔ میرے بچے اس ڈرامے کو دیکھنے لگ پڑے۔ میرا خیال ہے اگر وہ ایک سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک غلطی میں نے کی کہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک قسط دیکھ لی، بس اس غلطی کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر روز ارطغرل غازی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم کئی دفعہ ریپیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھتے ہیں، میرے کئی دوست اس سے پہلے نیٹ فلکس پہ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سب کی سب داستان آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسا ضرور اس ڈرامے میں ہے کہ اس سے دیکھنے کے بعد آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں، ان کے لباس، ان کا انداز، وہ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا۔ آج سے 700 سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا، اور ایک بڑا شاندار کریکٹر جس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائلاگز، اپنے جملے، سچویشنز، ویلیوز، ایتھکس کی وجہ سے
انتہائی اس وقت مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے. یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی 60 کے قریب ایسے ممالک ہیں، اس کے ملینز میں ویوڈ ہے، اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتا ہے. اچھا، کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہیں ریکمینڈ کیا کہ پوری قوم کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ بھی حیران کن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا، مصر میں اس کے خلاف فتوے مل گئے، انڈیا نے اس کو بین کر دیا، ایون عرب ممالک میں بھی اس پہ شدید کرٹیسزم ہوا، اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا. اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار، حقیقی کہانی اور ایک عروج کی داستان جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے، اس کو کہیں یہ رقم کر. ارطغرل ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لوگ پہلے سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا خراب، تو ان کو ہم کہتے ہیں یار اس سے تو بہتر ہے ارطغرل دیکھ لو. جو نہیں دیکھ رہے ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ بلا وجہ ڈرامہ دیکھنے سے آپ کو ڈراموں کا شوق پیدا ہوگا. ویسے ارطغرل ڈرامے سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں، پتہ ہے آپ کو. ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ماحول دکھایا جاتا ہے، اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے. تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا ارطغرل، بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے. میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ